ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے انفارمیشن سے بھرپور اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ کلاس روم پروگرام میں 4 سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ کتنے سیگمنٹس ہوتے ہیں؟ 4۔ سب سے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو بیان کرتے ہیں قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کے بارے میں، انٹروڈکشن، اس میں کتنی آیات ہیں، کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں، اس سورت میں اللہ پاک نے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، اس کی کچھ سمری، کچھ خلاصہ بھی آپ کو بیان کرنے کی ہماری کوشش ہوتی ہے۔ دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، ان سے ہم نے بہت ہی پیارا کلام بھی آج سننا ہے۔ تیسرے سیگمنٹ میں آج کا سبق شامل کریں گے، اور آخری سیگمنٹ میں یہاں موجود ٹیم اے اور ٹیم بی کے بچوں سے کچھ سوالات کریں گے، جن کے یہ دیں گے پیارے پیارے جوابات۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی نالج میں ڈھیروں ڈھیر اضافہ ہوگا۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب بھی اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سے۔ تو آج بھی ایک بہت پیاری فضیلت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام مع شناخت یعنی پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجتے رہا کریں۔ آئیے ذوق و محبت کے ساتھ حصول و برکت کی نیت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت آپ نے سن لی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سیگمنٹس کی جانب، اور پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹس ہے قرآنک نالج۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کے بارے میں آپ کو ہم نے انفارمیشن دینی ہے۔ آج کون سی سورت ہے؟ بہت ہی پیاری سورت، سورہ حاقہ۔ حا، الف، قاف، 2 نقطے والی جو قبلے والی قاف ہوتی ہے، اس کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے، اور پھر آخر میں ہا۔ حاقہ، سورہ حاقہ۔ سورہ حاقہ یہ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ شریف میں۔ سورہ حاقہ میں 2 رکوع ہیں اور 52 آیتیں ہیں، 256 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 256۔ 256، 256 الفاظ ہیں، اور 1423 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 1423 حروف۔ ماشاءاللہ، آج تو بڑے پیارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ مل کر جواب بھی دے رہے ہیں، یاد بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دہرا بھی رہے ہیں۔ حروف ہیں 1423، اور یہ جو سورت ہے وہ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 29ویں پارے میں ہے۔ حاقہ، یہ بولنے کے اندر تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ حاقہ، اس کا مطلب ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی۔ یہ جو حاقہ ہے نا، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس سورت کو اسی نام کے سوال کے ساتھ
شروع کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اسے سورہ حاقہ کہتے ہیں۔ پیارے بچے، اس سورت میں کیا کیا بیان ہوا ہے؟ آئیے اس کا کچھ خلاصہ سنتے ہیں۔ اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس سورت میں قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا حال کیسا ہوگا، قیامت کے احوال کیسے ہوں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اس سورت میں پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان پر جو عذابات نازل ہوئے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جو پہلے کی امتیں گزر گئیں ان پر جو عذاب الہی نازل ہوا ان کا بھی ذکر کیا گیا، تاکہ مکہ شریف کے نان مسلم ان چیزوں سے نصیحت حاصل کریں۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے نا، انہیں اللہ پاک نے کشتی میں سوار کر کے طوفان کے عذاب سے بچا لیا تھا، اور جو ایمان نہیں لائے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے، وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے اور وہ طوفان نوح میں غرق ہو کر ڈوب کر ہلاک ہو گئے، مر گئے وہ۔ اور پھر آخری بات، اس سورت کے آخر میں دلیل کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سچے رسول ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں بیان کرتا چلوں کہ یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اور اللہ کے ایسے رسول ہیں کہ آپ کے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں اور سب سے آخری رسول ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی پیاری پیاری معلومات ہمارے پہلے سیگمنٹ کے اندر سیکھی ہیں، جانی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا پہلا سیگمنٹ ختم ہو چکا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں۔ جی ہاں، آئے نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آئے نعت سنیں۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں۔ نام ہے ان کا فداء الرحمان بھائی۔ آج میں آپ کو خود ہی نام بتا دیتا ہوں ان کا نام۔ ویسے تو ہم عام طور پر نام پوچھتے ہیں، لیکن ان سے یہ پوچھتے ہیں، فداء الرحمان بھائی آج ہمیں آپ کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا ہی پیارا کلام ہے۔ کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے۔ آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مد پر بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرم کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ میں نیکوکار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو تم سے
اگر وہ کفش پا رکھ دے عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دے یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو اٹھے انگلی تو مہدو بل کے دو چار ہو جائے اٹھے انگلی تو مہدو بل کے دو چار ہو جائے اٹھے انگلی تو مہدو بل کے دو چار ہو جائے تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے قوافی اور مضامی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی قوافی اور مضامی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا پار ہو جائے مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا پار ہو جائے کرم جو آپ کا ایسے دے ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ میں نیکوکار ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بیٹے ہیں مفتی مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لکھا ہوا یہ بڑا ہی پیارا کلام ہے، بہت ہی پیارا کلام ہے، مجھے تو سن کر مزہ آ رہا تھا۔ آپ کو تشریح میں بیان کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی سن کر مزہ آئے گا۔ پہلے مشکل الفاظ سنتے ہیں پھر آپ کو اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ سید ابرار، تو سید ابرار کا مطلب ہے نیک لوگوں کے سردار،
اور یہاں مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ دم، دم کا مطلب ہے لمحہ، کفش پا، کاف فا اور شین، کفش پا اس کا مطلب ہے نعلین پاک، ٹھیک ہے، چپل مبارک۔ تاجداروں اس کا مطلب ہے بادشاہوں۔ برآمد اس کا مطلب ہے ظاہر ہو، ٹھیک ہے۔ ماہ، ماہ کہتے ہیں چاند کو، کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو۔ جی چاند کو کہتے ہیں۔ قوافی وہ آخری شعر میں تھا، قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی۔ تو قوافی کا مطلب ہوتا ہے، یہ قوافی جو ہے یہ کافی کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہم وزن۔ بار، بار کا مطلب ہے بوجھ، ٹھیک ہے۔ اب آئیے آپ کو اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سن کر بڑا مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ۔ پہلا شعر ہے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکو کار ہو جائے۔ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اے نیکوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کرم فرما دینا تو آپ کے کرم فرمانے کی وجہ سے ایک لمحے میں فوری طور پر گناہگار شخص نیکوکار بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے مبارک قدموں پر اپنا سر رکھ دے وہ سردار بن جاتا ہے، اور جو آپ سے اپنا سر پھیر لیتا ہے وہ ذلیل و خوار اور بے عزت ہو جاتا ہے۔ اگلے شعر میں ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی اور شفقت فرماتے ہوئے اپنے نعلین مبارک یعنی اپنے مبارک چپل، اپنے نعلین مبارک میرے سر پر رکھ دیں تو میں بادشاہوں کا بھی سردار بن جاؤں گا۔ اگلے شعر کے اندر دو معجزے نبی پاک علیہ السلام کے بیان کیے گئے، جو دو بہت بڑے بڑے معجزے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کریں تو وہ پلٹ کر واپس لوٹ آتا ہے۔ یہ نبی پاک کا معجزہ، اشارہ کر رہے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ کر آ رہا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلی اٹھائیں تو چاند کے بھی دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلے شعر میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم سے وقت پر ڈوبنے والا سورج واپس لوٹ آئے، اور اگر آپ چاہیں کہ رات دن میں تبدیل ہو جائے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کے اندھیرے دور ہو جائیں اور دن کا اجالا واپس آ جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک اسلام کے اختیارات کی بات کر رہے ہیں۔ اور بڑھتے ہیں آخری شعر کی طرف، تو آخری شعر میں اعلیٰ حضرت کے شہزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے الفاظ، جملے اور باتیں تو بہت ساری ہیں، مگر اے نوری بس اب زیادہ مت لکھو۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے زیادہ شعر لکھنے کی وجہ سے لوگ پڑھنا ہی چھوڑ دیں کہ جناب بہت سارے شعر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اوپر یہ بھاری ہو جائے، بار ہو جائے کہ پڑھنا مشکل ہو جائے اور لوگ کہیں کہ یار اس میں زیادہ اشعار ہیں، اس کو نہیں پڑھو۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عشق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سیگمنٹ بھی پیارے بچوں ختم ہو چکا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ جی ہاں، آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آج کا سبق۔ آج کا سبق میں ہماری کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر ہے 3۔ تو پیارے پیارے بچوں اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، اور جو پیارے بچے ہمیں کڈز مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں کڈز مدنی چینل پر جوائن کیا ہوا ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنی کتابوں کو کھول لیجئے۔ پیج نمبر ہے 281۔ جھوٹ کی آج ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 281 پر، اور ہم نے اس میں سے تیسرا سوال آج کے سبق میں شامل کرنا ہے، تیسرا اور چوتھا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم تیسرے اور چوتھے سوال کو شامل کریں گے اپنے پروگرام کے اندر۔ سوال آپ پڑھیے۔ کیا جھوٹ بولنے کی طرح جھوٹ لکھنا بھی گناہ ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے کہ جھوٹ بولنا تو گناہ ہے، کیا جھوٹ لکھنا بھی گناہ ہے؟
جی آپ جواب دیجئے اس کا۔ جی ہاں، جھوٹ لکھنا بھی گناہ ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، جس طرح جھوٹ بولنا گناہ ہے اسی طرح جھوٹ لکھنا بھی گناہ ہے۔ اگلا سوال آپ پڑھیے۔ اپریل فول منانا کیسا ہے؟ جی اپریل فول منانا کیسا ہے؟ اپریل فول کا مطلب کیا ہے اور یہ کس طرح منایا جاتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ٹیم اے کے بچے سے سنتے ہیں۔ اپریل فول منانا گناہ ہے اور یہ احمقوں اور بے وقوفوں کا طریقہ ہے۔ یکم اپریل کو لوگوں کو جھوٹی باتیں بتا کر یا جھوٹی خبریں لکھ کر مذاق کیا جاتا ہے جو کہ ناجائز اور گناہ ہے، لہٰذا اس ناجائز اور برے طریقے سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جی پیارے پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ اپریل فول منانا یہ گناہ ہے، لوگ اس کو منا رہے ہوتے ہیں اور بہت شوق سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اپریل فول کا جو مین کانسیپٹ ہے وہ ہے جھوٹ بولنا، اور وہ کون سی تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ یکم اپریل کو، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کے سوالات۔ جی ہاں، بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ ہمارے ساتھ ٹیم اے کے اندر بھی 2 بچے موجود ہیں اور ٹیم بی کے اندر بھی 2 بچے موجود ہیں۔ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف پہلے اور ان سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور و معروف صحابی رسول ہیں۔ ان کا مشہور تو نام ابو ہریرہ ہی ہے، لیکن اصل اور ریئل نیم ان کا کچھ اور ہے، عبد الرحمن یا عبد الغفور۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان کا اصل نام کیا ہے، عبد الرحمن یا عبد الغفور؟ عبد الرحمن۔ آپ نے جواب دیا عبد الرحمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا ریئل نیم عبد الرحمن ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ پہلے سوال کا جواب ٹیم اے والوں نے درست دیا ہے۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور ان سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نانی جان کا نام حضرت فاطمہ ہے یا حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ عنہما؟ حضرت خدیجہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور آپ سے غلطی نہیں ہوئی، آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ جی ہاں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نانی جان کا نام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ چلیں جناب بڑھتے ہیں دوبارہ ٹیم اے کی جانب اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سی نماز ہے جو سال میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ عید کی نماز۔ آپ نے جواب دیا عید کی نماز۔ اگر آپ سے یہ سوال ہوتا تو آپ کیا جواب دیتے؟ عید کی نماز۔ عید کی نماز ہی جواب دیتے۔ جناب ساری ٹیم، دونوں ٹیموں نے اتفاق کر لیا ہے عید کی نماز پر، لہذا آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں، اس وقت ہم جہاں بیٹھے ہیں، جہاں سے ہمارے یہ اسٹوڈیو ہے، وہ جو شہر ہے وہ ہے شہر کراچی، اور شہر کراچی کے ایک بہت مشہور و معروف ولی اللہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ان کا مزار کہاں پر ہے؟ سوچ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، حالانکہ سوال میں نے اتنی آسانی کر دی ہے آپ کے لیے۔ کراچی۔ آپ نے جواب دیا کراچی میں ہیں، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک واقع ہے شہر کراچی میں۔ جو شہر کراچی میں رہتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ حضرت کے مزار پر ضرور حاضر ہوں۔ بڑا ہی فیض اور انوار اور تجلیات کا وہاں پر ظہور ہوتا ہے۔ اللہ کے اولیاء کے مزارات پر جب ہم جاتے ہیں تو جو مسلمان ہوتے ہیں، جو عشاقان رسول ہوتے ہیں، جو عاشقان اولیاء ہوتے ہیں، وہ مزار شریف پر حاضر ہوتے ہیں اور صاحب مزار کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان اولیاء کرام کا فیضان عطا فرمائے۔ تو پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ، کچھ نئے بچوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا